شام سے رات ہو گئی تھی مگر احد کے نمبر پر کوئی ایسی کال نہیں آئی تھی۔ سیام بیٹھ بیٹھ کر تھک چکا تھا، سو اب یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ مدیر اس کے لیے کافی لایا۔ سارے گھر نہیں جائیں گے؟ کافی اس کے سامنے پیش کی۔ سیام نے کافی لیتے ہوئے بس شکریہ کہا۔ ہاں آپ کیا کریں گے گھر جا کر؟ آپ کی کون سا بیوی انتظار کر رہی ہے، اس نے کہا۔ سیام نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے گھورا۔ تو تم کیوں نہیں گھر چلے جاتے؟ تمہاری تو بیوی بھی ہے۔ ہاں لیکن وہ میرا انتظار نہیں کرتی، اس نے افسوس سے بتایا۔ کیوں؟ دوسرا گھونٹ بھرا۔ وہ کہتی ہے تم نہیں ہوتے تو گھر میں سکون ہوتا ہے اور یہاں سکون برباد۔ سیام ہولے سے بڑبڑایا۔ کچھ کہا سر؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، نفی میں گردن ہلائی۔ بائی دا وے کھانے اور کافی کے لیے تھینکس۔ سر آپ شادی کر لیں۔ کیوں؟ تمہیں میری آزادی پسند نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ سر کیا کسی قیدی کو باہر آزاد پھرتے لوگ اچھے لگتے ہیں کیا؟ بس اسی طرح اندھیرے جمال کو آپ کی آزادی پسند نہیں ہے، اسے بہت جلن ہوتی ہے۔ کیوں؟ کافی کا گھونٹ اس نے بھرا۔ وہ کہتا ہے اس کی بیوی پورا دن کال کر کے اسے تنگ کرتی ہے، دیر ہو جانے پہ اسے جلی کٹی باتیں سناتی ہے، وہ بیچارہ اپنی مرضی سے کہیں آ جا بھی نہیں سکتا، اور ایسے میں آپ اور احد سر بڑے مزے سے بنا بیوی کے خوف کے جہاں دل چاہے گھومتے پھرتے ہیں۔ اس کی بات پہ سیام بے اختیار کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ یار اگر میری شادی ہو گئی میں تو خوشی خوشی بیوی سے دب کر رہ لوں گا، مگر اپنا عہدہ وہ نہیں دبنے والا۔ اللہ کرے انہیں جلاد بیوی ملے، منیر نے دل میں کہا۔ سیام نے ہنستے ہوئے خالی مگے سے دیا۔ چلو اب بھاگو، مجھے کام کرنا ہے۔ منیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ سیام پھر سے سسٹم کے آگے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے دب کر رہنے والی بات پہ اب تک مسکرا رہا تھا۔ پھر کچھ یاد آتے ہی سسٹم نے کسی کے سیل نمبر کے پہلے 2 ڈیجٹ انٹر ہی کیے تھے کہ ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے بیک سپیس بٹن پریس کر کے وہ ڈیجٹ بھی مٹا دیے۔ کچھ دیر وہ نہ جانے کیا سوچتا رہا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہی نمبر پھر سے سسٹم میں ڈائل کر کے انٹر پریس کیا۔ مشکل سے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس نمبر پہ کسی کی کال آئی۔ سیام نے فوراً ہیڈ سیٹ لگایا تاکہ وہ ان کی باتیں سن سکے۔ اگلی طرف سے کافی دیر بعد کال ریسیو ہوئی۔ اتنی دیر کیوں لگائی میری کال ریسیو کرنے میں؟ کہاں مصروف تھی؟ وہ سیلی مردانہ آواز تھی۔ اگلی طرف سے کوئی نہیں بول رہا تھا۔ اب کچھ بولو گی بھی یا مجھے ہی سنتی رہو گی ڈارلنگ؟ ایک دم سے لہجہ بدل کر شیریں لہجے سے کہا۔ ایک دم سے اس نے لہجہ بدل کر شیریں لہجے میں کہا۔ سیام کی بھوئیں سکڑیں۔ اچھا اگر مجھے ہی سننا چاہتی ہو تو سنو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تمہاری کمر کے تل نے مجھے بے چین کیا ہوا ہے۔ اگلی طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ سیام نے پریشانی سے ہیڈ سیٹ اتارا۔ آخری بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ آنکھیں بے اختیار سرخ ہو گئی تھیں۔ ذہن میں ڈھیروں سوال اٹھ رہے تھے۔ کچھ لمحے خاموشی سے گزر گئے، پھر اچانک ہیڈ سیٹ میں کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ سیام نے فوراً ہیڈ سیٹ لگایا۔ کشف، وہ اتنا کہہ کر پھر سے رونے لگی۔ عمل کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ مگر وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ عمل پلیز کچھ تو بولو، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ مگر وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ عمل کیا ہوا؟ کیا ہو گیا ہے؟ دوسری جانب بس خاموشی تھی۔ گمان ہوا وہ گونگی ہو چکی ہو۔ کشف مجھے کوئی بلیک میل کر رہا ہے، اتنی دیر بعد اس کے منہ سے نکلا۔ عمل نے ہاتھ کی پشت سے آنسو رگڑے۔ سیام کا چہرہ سرخ پڑا، اس کے لب بھیج گئے۔ ایک دم سے سارے جسم کا خون سمٹ کر اس کی کنپٹیوں میں دوڑنے لگا۔ واٹ؟ مگر کون؟ کشف کو حیرانی ہوئی۔ مجھے نہیں پتا، اس کی آواز رندی ہوئی تھی۔ اس کا نام کیا ہے؟ اگلا سوال پوچھا گیا۔ مجھے نہیں پتا، وہ رو رہی تھی۔ واٹ؟ تمہیں اس کا نام تک نہیں پتا اور وہ تمہیں بلیک میل کر رہا ہے؟ آخر کس بات پہ بلیک میل کر رہا ہے؟ سیام کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ کم آن عمل بتاؤ، آخر بات کیا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ کب سے بلیک میل کر رہا ہے؟ اگلا سوال پوچھا گیا۔ ابھی کچھ دنوں سے۔ اچھا تبھی یہ کچھ دنوں سے اتنی پریشان اور خفا رہتی ہے؟ سیام نے دل میں سوچا۔ عمل تمہارا کوئی میل فرینڈ نہیں ہے؟ نہ تم پارٹیز میں جاتی ہو، نہ سوشل میڈیا پہ اپنی پکچرز اپلوڈ کرتی ہو، پھر کون، کیسے، کیوں تمہیں بلیک میل کر رہا ہے؟ کشف حیران و پریشان تھی۔ عمل کچھ بولنے کی بجائے بس روئے جا رہی تھی۔ سیام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ عمل بولو بولو، کچھ تو بولو۔ اس نے مٹھیاں بھیجی۔ عمل جو بھی دل میں ہے مجھے بتا دو، میں سن رہی ہوں۔ کشف نے اسے حوصلہ دیا۔ کچھ مہینے پہلے میرے پاس ایک انجان نمبر سے کال آئی تھی۔ تم جانتی ہو ہم ڈاکٹرز ہیں، ہمیں کئی کالز آتی ہیں، ہر نمبر ہمارے پاس سیو نہیں ہوتا ہے۔ ہاں پھر؟ کشف نے تجسس سے پوچھا۔ میں نے بات کی، آگے کوئی لڑکا تھا، کسی لڑکی کا پوچھ رہا تھا، میں نے رانگ نمبر کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر دوبارہ اس کی کبھی کال نہیں آئی۔ وہ سانس لینے کو رکی، اس کا رونا بھی کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ پھر؟ کشف کے ذہن میں بہت سے سوال تھے، مگر پہلے وہ عمل کو سن لینا چاہتی تھی۔
کچھ دنوں بعد میرے پاس فیس بک پہ ایک فرینڈ ریکویسٹ آئی۔ میں ہر کسی کی فرینڈ ریکویسٹ قبول نہیں کرتی، لیکن مجھے اس لڑکی کی حجاب والی پروفائل پکچر بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے پروفائل چیک کی، وہاں اس لڑکی کی بہت سی تصاویر تھیں، اس کی مذہبی پوسٹیں بھی اچھی تھیں۔ میں نے اسے ایڈ کر لیا۔ سیام بہت تحمل سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ 1-2 دن بعد اس لڑکی نے مجھے میسج کیا، ہماری نارمل سی بات چیت ہوئی، میں اس کی پوسٹنگ کی تعریف کی، پھر آہستہ آہستہ ہماری باتیں ہونے لگیں، ہم اچھے دوست بن گئے۔ ایک دن اس نے کہا وہ مجھے تحفہ بھیجنا چاہتی ہے، اس لیے اسے میرا ایڈریس چاہیے۔ پہلے میں نے انکار کیا، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں وغیرہ وغیرہ، مگر اس نے ناراض ہونے کی دھمکی دے دی۔ وہ اچھی دوست بن چکی تھی، اس لیے میں نے ناراض کرنا مناسب نہیں سمجھا اور ایڈریس بتا دیا۔ تم نے کبھی اس سے فون کال یا ویڈیو کال پہ بات نہیں کی؟ بے اختیار کشف نے پوچھا۔ نہیں، ہاسپٹل میں مصروف رہتی ہوں، اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے جو کسی سے فون کال یا ویڈیو کال پہ بات کروں۔ اچھا پھر؟ سیام خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ میز پہ رکھا فون کب سے تھر تھرا رہا تھا، مگر سیام کو سیل فون کی کوئی ہوش نہ تھی، اس کا سارا دھیان عمل کی باتوں پہ تھا۔ اس نے مجھے گفٹ میں سفید گھوڑے کی وال پینٹنگ بھیجی تھی، جسے اس کے کہنے پہ ہی میں نے بیڈ کے سامنے والی دیوار پہ لگایا تھا۔ پھر اس نے کہا میں تصویر بھیجوں، وہ دیکھنا چاہتی ہے میرے روم میں لگی پینٹنگ کیسی لگ رہی ہے۔ پھر تم نے تصویر بھیج دی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں کچھ دن بہت زیادہ مصروف ہو گئی، پھر اس سے بات نہیں ہو پائی۔ اس نے مجھے کئی میسیجز کیے، میں جواب نہیں دے پائی۔ پھر ایک روز ایک نمبر سے مجھے کال آئی، وہ لڑکا بہت غصے میں تھا۔ اس نے کہا تم مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ مجھے اپنا عادی بنا کر اب تم مجھے یوں بیچ راستے نہیں چھوڑ سکتی وغیرہ وغیرہ۔ واٹ دی ہیل؟ وہ لڑکا تم سے لڑکی بن کر بات کرتا تھا؟ کشف کا سر چکرا گیا تھا۔ ہاں، میں بہت پریشان ہوئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کون لڑکا ہے اور کیا بول رہا ہے۔ تب اس نے مجھے حقیقت بتائی۔ جب پہلی بار اس نے مجھے کال کی تھی تب آگے سے لڑکی کی آواز سن کر اسے کنفرم ہو گیا کہ کسی لڑکی کا نمبر ہے۔ پھر اس نے میرا نمبر فیس بک پہ لکھ کر آئی ڈی سرچ کی اور اسے میری آئی ڈی مل گئی۔ میری پروفائل پکچر پہ میری خود کی تصویر تھی، بس تبھی اس نے اپنی فیک آئی ڈی سے مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی۔ کشف، وہ فیک پروفائل اس طرح سیٹ ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ کسی کا فیک اکاؤنٹ ہے، اس لیے میں بھی دھوکہ کھا گئی۔ اسے لڑکی سمجھ کر بات کرنے لگی تھی، اس کا پھر سے دل بھرا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اچھا پھر وہ تمہیں بلیک میل کس بات پہ کر رہا ہے؟ کشف کو اب تک سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں نے اس کی خوب بے عزتی کی تھی، لیکن وہ ٹھیٹ کالز اور میسیجز کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنا نمبر بھی بند کر دیا تھا، لیکن ہم جیسے جاب کرنے والے لوگ زیادہ وقت تک اپنا نمبر بھی بند نہیں رکھ سکتے۔ جب میں نے 2 دن بعد نمبر آن کیا، واٹس ایپ پہ اس نے کئی وائس میسیجز بھیجے تھے۔ کیا کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے اس سے بات نہ کی اور اسے بلاک کر دیا یا دوبارہ نمبر بند کیا تو وہ مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ میں نے غصے میں پھر سے اسے بے عزت کیا کہ اپنی دھمکی اپنے پاس ہی رکھو وغیرہ وغیرہ، مگر وہ اگلے وائس نوٹ میں ہنس رہا تھا۔ اس کی ہنسی مجھے اچانک خوف زدہ کر گئی تھی، اور پھر اگلے ہی پل اس نے ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ بھیجی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ عمل کیسی ویڈیو؟ کشف نے پریشانی سے پوچھا۔ میری ویڈیو۔ آواز حلق میں دم توڑنے لگی، خوف سے اس کی روح کانپنے لگی۔ سیام کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں، سناٹا، گہرا سناٹا۔ سیام کا دل بیٹھ گیا تھا۔ تمہاری ویڈیو؟ کشف نے دہرایا، مگر اس کے پاس کیسے؟ عمل روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ اس ویڈیو میں میں نائٹ شرٹ چینج کر رہی تھی۔ اس نے جو پینٹنگ گفٹ کی تھی اس میں خفیہ کیمرہ لگا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بیڈ کے سامنے والی دیوار پہ اس لیے لگانے کو کہا تھا تاکہ وہ کوئی ویڈیو حاصل کر سکے۔ نہ جانے اس کے پاس کتنی ویڈیوز ہوں گی۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ سیام اتنا خاموش، اتنا ٹھنڈا تھا کہ موت کا گمان ہونے لگا۔ کشف کا سر گھوم گیا، وہ مارے صدمے کے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں بھی پانی تیرنے لگا۔ عمل اب بھی رو رہی تھی۔ کشف دھیمے لہجے سے بولی، اب وہ پینٹنگ کہاں ہے؟ میں نے اسی وقت اتار کر اسے آگ لگا دی تھی۔ کشف، وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، وہ ملاقات کے لیے مجھے اپنے گھر بلا رہا ہے۔ اب وہ مجھے نازیبہ میسیجز بھیجنے لگا ہے، اور اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ تمام ویڈیوز وائرل کر دے گا۔ کشف، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میری وجہ سے احد بھائی، ڈیڈ اور آن آپی کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ کشف، ہم نے ساری زندگی عزت ہی تو کمائی ہے، اگر وہ بھی چلی گئی تو میں کیا کروں گی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کشف نے اسے چپ کروانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ عمل، ایسے رونے سے حل نہیں نکلے گا، ہمیں بیٹھ کر اس کا حل نکالنا ہے، ہمیں کسی کی مدد لینی ہے۔ کس کی؟ عمل نے بے ساختہ پوچھا۔ میجر احد، تمہارا بھائی۔ دماغ خراب ہے، میں کس منہ سے بھائی کے پاس جاؤں؟ ان کو کیا کہوں کہ ایک لڑکے کے پاس آپ کی بہن کی شرٹ تبدیل کرتے ہوئے کی ویڈیوز ہیں، یا پھر یہ کہوں کہ وہ ان ویڈیوز کو مزید ایڈٹ کر کے وائرل کرنے والا ہے، اسے روک لیں؟ کیا کہوں میں انہیں؟ وہ غصے سے چلائی۔ عمل، تم جذباتی ہو رہی ہو، میرا یہ مطلب نہیں ہے،
تمہارا بھائی بہت سمجھدار ہے، اگر تم طریقے سے انہیں پوری بات بتاؤ گی وہ تمہیں غلط سمجھنے کی بجائے تمہاری بات کو سمجھیں گے، پھر خود ہی اس لڑکے کو دیکھ لیں گے۔ نہیں، میں نہیں بتا سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، وہ پہلے ہی بہت پریشان ہیں، میں انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر تم کیا کرو گی؟ ہاں، اس سے ملاقات کرنے جاؤ گی تاکہ وہ مزید اچھے سے تمہیں ریکارڈ کر لے؟ کشف کو غصہ آیا۔ نہیں، میں خودکشی کر لوں گی، مگر اس کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ عمل، پاگل مت بنو۔ آگے سے وہ خاموش تھی۔ ہیلو عمل، ہیلو ہیلو عمل۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ سیام کسی زندہ لاش کی طرح بیٹھا تھا۔ عمل صوفے کے کنارے پہ بیٹھی کلائی پہ رکھی چھری کو گھور رہی تھی۔ اس کے آنسو گالوں سے پھسل کر قمیض کے دامن میں گر رہے تھے۔ بے اختیار اسے اپنا ماضی یاد آیا۔ ایک بار پہلے بھی اس نے خودکشی کی بات منہ سے نکالی تھی جب اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا تھا، مگر اس کے ڈیڈ نے اسے محبت سے سمجھاتے ہوئے ذرا سختی سے کہا تھا کہ آئندہ ایسی بات سوچنا بھی مت۔ لوگوں کے رویوں سے ڈر کر خودکشی کر لینا بزدلی کی علامت ہے۔ لوگ 2 دن، 2 ہفتے، 2 مہینے ہی یاد رکھیں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے، لیکن تم لوگوں کی وجہ سے کبھی اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کرنا۔ عمل کی روتی ہوئی آنکھوں کے سامنے گہری دھندلاہٹ تھی۔ یکدم کمرے کا دروازہ کھلا اور کشف دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ ایک ہی جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چھری لے کر ایک طرف پھینکی۔ آر یو میڈ؟ وہ عمل کے عقب میں بیٹھی۔ عمل اس سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ کشف کو اس پہ بے حد ترس آ رہا تھا۔ عمل، اتنی کمزور مت بنو، اور یہ کیا حرکت کرنے جا رہی تھی تم؟ ہاں، تم نے ایک بار بھی انکل آنٹی کے بارے میں نہیں سوچا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے جوان بیٹی کا اس طرح حرام موت مرنا؟ انہیں جیتے جی مار دیتا۔ تم انہیں کس بات کی سزا دینے جا رہی تھی؟ اگر میری جگہ آنٹی یا انکل تمہارے کمرے میں آ جاتے اور تمہیں اس حال میں دیکھتے تو سوچو ان پہ کیا گزرتی۔ عمل اب بھی اس سے لپٹی آنسو بہا رہی تھی۔ کشف نے لاڈ سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ عمل کا مطلب ہے امید، اگر تم ہی امید ہار جاؤ گی تو کیسے چلے گا؟ نا امید مت بنو، اللہ پاک ضرور کوئی حل نکال دیں گے۔ اس بات سے انکار نہیں، کبھی کبھی آزمائش واقعی بہت سخت ہوتی ہے، گھراؤ تنگ ہوتا ہے اور دل مایوس ہو جاتا ہے، مگر یقین کرو ہمارا رب اس طرح کے حالات میں ہمارے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ رب کو علم ہوتا ہے کہ میرے بندے کو میری ضرورت ہے۔ اپنے مسئلے اللہ کو بتا کر کامل یقین سے دعا کر کے مطمئن ہو جایا کرو، یہ سوچ کر کہ اللہ پاک نے ہزاروں لوگوں میں جب تمہیں مانگنے کی توفیق دی ہے تو وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے۔ اگر اس نے مانگنے کا حق دیا ہے تو قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ بس اپنے یقین کی ڈور کو ٹوٹنے نہ دو، کامل یقین سے اپنے رب سے مانگو، وہ ضرور عطا کرے گا، کیونکہ وہی عطا کرنے والا ہے۔ کشف نے اسے خود سے الگ کیا۔ میں آج رات یہیں رکوں گی، ابھی رات بہت ہو گئی ہے، چلو اٹھو، بیڈ پہ لیٹو اور سو جاؤ۔ عمل کے آنسو اب ذرا تھم چکے تھے۔ کشف نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا۔ پلیز سو جاؤ، صبح ہم اس بارے میں سوچیں گے۔ زبردستی عمل کو اس کے بیڈ پہ لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ عمل سیدھی لیٹی کسی سوچ میں گم چھت کو گھور رہی تھی۔ عمل، آنکھیں بند کرو۔ کشف نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اگر تم نہیں سوئی تو میں لوری سنانا شروع کر دوں گی۔ عمل نے بنا کوئی جواب دیا آنکھیں موند لی۔ کشف کسی اماں دادی کی طرح اب بھی اس کے بال سہلا رہی تھی۔ اگلی صبح سنجیدہ سی طلوع ہوئی تھی۔ میجر احد ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے۔ سیام صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا۔ احد جو نہ جانے کب سے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں اس کے قریب آیا۔ گڈ مارننگ کیپٹن صاحب، کدھر کھوئے ہوئے ہیں؟ سیام نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم کب آئے؟ جب آپ کہیں کھوئے ہوئے تھے، شرارت سے کہتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہاری آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ رات بھر سوئے نہیں؟ پوچھتے ہوئے اس کے عقب میں بیٹھا۔ نیند نہیں آئی، سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہیں، آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ وہ تھوڑی تلے ہاتھ رکھے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ اتنی سنجیدگی کی توقع سیام صاحب سے تو ہرگز نہیں ہے، کہتے ہوئے خود ہی ہنس دیا۔ سیام نے اس کی جانب دیکھا۔ ہنستے رہا کرو، اچھے لگتے ہو، ورنہ جب دیکھو بس ہٹلر ہی بنے گھومتے رہتے ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ احد اس کی شان میں اپنی ہٹلری وار پیش کرتا، یکدم اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اسی وقت لیزا اندر داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ کر مسکرا کر گڈ مارننگ کہا۔ لیزا کرسی پہ بیٹھنے ہی والی تھی کہ سیام دوڑ کر اپنی کرسی پہ بیٹھا۔ وہ چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سیام نے ہیڈ سیٹ لگایا۔ احد نے کال یس کر کے سیل فون کان سے لگایا۔ صبح بخیر میجر، یہ وہی کل والی مردانہ آواز تھی۔ احد نے یہ وہی ہے والے انداز سے سیام کو اشارہ کیا۔ لیزا فوراً لوکیشن ٹریس کرو، سیام نے آہستہ سے حکم دیا۔ لیزا دوسری کرسی گھسیٹ کر سسٹم کے سامنے بیٹھی۔ اب اس کی انگلیاں کی بورڈ پہ تیزی سے چل رہی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ احد نے سادگی سے پوچھا۔ تیری موت، سپاٹ لہجے سے مختصر سا جواب دیا۔
وہ تو تمہاری حسرت ہی رہ جائے گی۔ ہمیں حسرتیں پوری کرنا آتی ہیں، اس نے کہا، اور ہمیں ان حسرتوں کو کچلنا آتا ہے۔ جیسے تمہارے ماسٹر مائنڈ غنی کو کچل دیا، اب آہستہ آہستہ تمہارے پورے گروہوں کو بھی کچل دوں گا، وہ اطمینان سے بولا، جس پہ اگلے بندے کو طیش آیا۔ اے میجر، وہ شدید غصے سے چلایا۔ احد کا یوں اطمینان بھرا لہجہ اسے ہضم نہیں ہوا تھا۔ تجھے اتنا غرور ہے تو چل مجھے ڈھونڈ کر دکھا، میں تو تمہیں ڈھونڈ ہی لوں گا، لیکن تمہاری میرے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہے۔ تبھی میری پیٹھ پیچھے التمش کو اٹھا لیا۔ اگر اس کا ایک بال بھی بانکا ہوا، تم سوچ نہیں سکتے میں تمہارا کیا حال کروں گا۔ احد کا لہجہ خوف میں مبتلا کر دینے والا تھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں میری بس ایک آواز سے تو مجھ تک کیسے پہنچتا ہے۔ اتنی مغروری بھی اچھی نہیں، تیری آواز سے لگتا ہے تو نے جوانی کی دہلیز پار کر لی ہے اور حال ہی میں بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے۔ چلانے پہ تو ہامتا نہیں ہے، مطلب 45 یا 50 کے آس پاس ہوگا۔ بولنے کے انداز سے ایک دم جاہل لگتا ہے، یقیناً اسکول میں ہر بار فیل ہوتا ہوگا۔ اپنی پہچان چھپا رہا ہے، یعنی تو اندر سے بہت ڈرپوک ہے۔ تو جو بھی ہے جہاں بھی ہے، ایک روز تیرا مجھ سے سامنا ضرور ہوگا۔ اگلی طرف مکمل خاموشی تھی، جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو کہ چھٹانک بھر کے لڑکی کو اتنا تجربہ کیسے۔ کال منقطع ہو چکی تھی۔ سیاہ دستانے والے ہاتھ بٹنوں والے موبائل پہ میسیج ٹائپ کر رہے تھے۔ میسیج بھیجتے ہی سیل فون آف کر کے میز پہ پٹک دیا۔ اسلام آباد سے کئی کلومیٹر دور سنسان جگہ پہ پہاڑیوں کے درمیان ایک عمارت کھڑی تھی۔ اس عمارت کے چاروں طرف پھیلے دہشت گرد اسلحہ تھامے رومال سے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ عمارت کے اندر آؤ تو 2 کمرے چھوڑ کر تیسرے کمرے میں نیم اندھیرا تھا، جہاں التمش ستون کے ساتھ بندہ کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے آس پاس 3 نقاب پوش کھڑے تھے۔ کمرے کی کھلی کھڑکی کے سامنے کھڑا شخص دن کا اجالا دیکھ رہا تھا۔ اس کی پشت ان تینوں کی جانب تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، ایک شخص اندر داخل ہوا، تیزی سے چل کر کھڑکی تک آیا اور آہستہ سے وہاں کھڑے شخص کے کان میں کچھ سرگوشی کی، جسے سن کر اس شخص کی آنکھیں حیرانی سے پھیلی۔ پھر ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے چلا گیا تھا۔ تو فیل بھائی جان، آپ نے اس میجر سے ڈیمانڈ کیوں نہیں کی؟ ان میں سے ایک شخص نے پوچھا۔ آپ دوبارہ کال کر چکے لیکن مدعے کی بات نہیں کی، اور یہ کمینہ بھی مار کھانے کے باوجود زبان نہیں کھول رہا۔ اس بار دوسرا بولا۔ میجر ہاں، دہراتے ہوئے گہری سانس خارج کی، لیکن مڑ کر ان لوگوں کی جانب نہیں دیکھا۔ میجر احد ایک طرف آرمی آفیسر اور دوسری طرف کار میکینک، ایک موبائل فون میں 2 سم کارڈ اور اسے سگنل دینے والا ٹاور ISI۔ واہ، دانت پیس کر کہا گیا۔ گمان ہوا ابھی ابھی اسے یہی خبر ملی تھی۔ اس کا منہ بھی کھلوائیں گے اور غنی بابا کو واپس بھی لیں گے۔ صبر و تحمل سے کام لیں گے۔ اس کے لہجے میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ ساری لوکیشن آ گئی۔ لیزا نے خبر دی تو احد اور سیام سکرین پہ دیکھنے لگے۔ اکاڑا تو یہ اکاڑا میں ہے، احد بڑبڑایا۔ وزیرستان، بھارت، مصر والی باری باری مزید لوکیشن سامنے آئیں۔ یہ کیا ایک ساتھ 5 لوکیشنز؟ احد چونکا۔ سر، کنفیوز کرنے کے لیے پراکسی سرور یوز کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک لوکیشن ہی اصل ہے۔ بھارت، مصر، بالی، یہاں یہ لوگ اتنی جلدی نہیں جا سکتے۔ سیام نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، اب ہمارا ٹارگٹ اکاڑا اور وزیرستان ہے، احد نے کہتے ہوئے اسکرین سے نظریں ہٹائی۔ احد، تم نے اسے دھمکایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ بزید ہو کر التمش کے ساتھ کچھ برا کر دے۔ سیام کو فکر ہوئی، کل رات سے وہ یہی تو کر رہا تھا۔ فکر؟ دوسروں کی فکر؟ اللہ ہمارے بھائی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا انشاءاللہ۔ لیزا اور سیام نے بھی اجتماعی انشاءاللہ کہا۔ لیزا نے ان سے کچھ ضروری باتیں کی اور یہاں سے چلی گئی، کیونکہ یہاں ہر کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ یہاں بڑے پیمانے پہ جاسوسی آلات موجود تھے، جن کی ڈیوٹی ہوتی بس وہی یہاں موجود ہوتے تھے۔ سیام کی خوش نصیبی تھی شاید جو اسے کل رات سے صبح تک یہاں اکیلے وقت گزارنے کا موقع ملا تھا۔